جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ آپ سنیے ذرا اور اپنا ایمان تازہ کیجئے، کیسی خوبصورت حدیث ہے اور کیسا مژدۂ جاں فضا ہے امت کے فقراء کے لیے۔ ارشاد فرمائے، یدخل فقراء المؤمنین الجنۃ قبل الاغنیاء بنصف یوم 500 عام۔ ترجمہ سنیے، ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے جو غریب لوگ ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، جو ماڑے لوگ ہیں مومنوں میں سے، فرمایا وہ مالدار لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنا دن؟ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آدھا دن سے کیا مراد ہے؟ 12 گھنٹے نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یومن 500 عام، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ دنیا کے 500 سال کے برابر آدھا دن ہے۔ کتنے کے برابر؟ 500 سال کے برابر آخرت کا آدھا دن ہے۔ نہیں، ایک دن ہے 1000 سال کے برابر، یہاں آدھا دن کی بات ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخرت کا آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کیسا کرم ہے اور کیسی عطا ہے غرباء پہ، مساکین پہ، جن کے پاس مال کی ریل پیل نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک الگ سے بھی حدیث ہے جس میں 500 سال کے لفظ موجود ہیں، یہاں پہ تو آدھا دن فرمایا نا، الگ سے حدیث میں 500 سال کے لفظ موجود ہیں صراحتاً، یہاں بھی ویسے موجود ہیں، مگر وہ آدھا دن اس کو سمجھانے کے لیے یہاں 500 سال کے لفظ بولے گئے ہیں۔ وہاں مستقل ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگوں سے قبل میں اپنی امت کے فقراء کے ساتھ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ لطف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء میرے ساتھ میری امت کے اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میں اس جمعے پہ بات کر رہا تھا، اگر آپ نے سنی ہو، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قربانیاں فرماتے، ایک قربانی اپنے لیے کرتے اور ایک قربانی اپنی امت کے غریبوں کے لیے کرتے۔ میرے لیے اس میں لطف یہ ہے کہ امیر قربانی کرے، قبول ہو نہ ہو اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اس کی نیت پہ انحصار ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کا مال کیسا ہے، اس پہ بھی انحصار ہے کہ اس کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، اور اس کی نیت کیسی ہے، نیت کے مطابق وہ اس کا مال اور اس کا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر غرباء کتنے مقدر والے ہیں کہ ان کے لیے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے کہ جن کا کیا ہوا ایک بھی عمل مردود نہیں ہو سکتا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔